اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور سب سے گزارش ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر ان کو نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے ناخن تراشو اور غسل کرو اور خطبے کی میں پہل کرو، یعنی کہ پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کرو، پہلی صف میں بیٹھ کر اور نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلی صف میں آنے والے پہلے درجے میں شامل ہونے والے افراد ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیات کو ضرور پڑھو اور کوشش کرو کہ پوری کی پوری سورۃ کہف کو اس کی تلاوت کرو، کیونکہ سورۃ کہف کو پڑھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ ہمارے لیے روشن یعنی کہ منور کر دیتا ہے، اور ہماری زندگی میں پورے ہفتے میں جو مسئلے مسائل، جو پریشانیاں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، سورۃ کہف کے پڑھنے سے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے، یعنی دجال کی آزمائش جو آنی ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے گی۔ اور یاجوج ماجوج جو اس وقت قوم بند کر دی گئی ہے، اور وہ جب پھوٹے گی، جب دیوار سے نکلے گی تو وہ خون ریزی کرے گی، سب کے لیے آزمائش ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی سورۃ کہف ہم سب کو بچاتی ہے، یعنی کہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے ایک تو پورا ہفتہ روشن ہو جاتا ہے، دوسرا دجال کے فتنے سے ہم سب کو نجات عطا ہو جاتی ہے، اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی اللہ ہم سب کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناخن تراشنا جمعہ والے دن فضیلت کا حامل ہے، اور ان ناخنوں کو، کٹے ہوئے ناخنوں کو مٹی میں دبانا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنے کمرے میں کہیں پر بیٹھ کر اپنے ناخن کو نہ تراشیں، کہیں کھلی ہوا میں، ہوادار یا کہیں پر بھی بیٹھ کر ناخن تراشیں، اور ان کٹے ہوئے ناخنوں کو ایک جگہ پر اکٹھی کر کے کہیں مٹی میں دبا دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سورۃ کہف پڑھیں، غسل کریں، ناخن تراشیں اور نماز جمعہ میں پہل کریں، اور کثرت سے مجھ پر درود بھیجیں۔ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھ کر تحفہ پیش کریں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، جب اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں تو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ہر وقت آقا کی بارگاہ میں درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور جو اس کو جتنی دفعہ درود پاک پڑھے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہو۔ جس دعا میں درود پاک نہیں ہے وہ دعائیں معلق ہو جاتی ہیں، وہ رستے میں لٹک جاتی ہیں، عرش الہی پر نہیں پہنچ پاتی۔ تو جب بھی دعا مانگے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجیں، کیونکہ اللہ کا محبوب عمل درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا، پیش کرنا ہے۔
تو یہ محبوب اور خوبصورت عمل ہم سب کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان اسلامی ویڈیوز کو جو ہمارے سامنے ایک خوبصورت تحفے کی صورت میں ہم سب کو میسر آتی ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہو، نعت ہو، درود پاک ہو، کوئی ایسا احادیث مبارکہ ہو، اللہ کا قرآن پاک کی کوئی آیات ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کوئی ایسی بات ہم سب کو سننے کو ملے، تو کوشش کیا کریں کہ اس کو آگے سے آگے اس کو ٹرانسفر کریں، کیونکہ جب ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس کو لوگ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نہ جانے آپ کی ڈالی ہوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی کے دل پر اثر کر جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اس کو معاف کر کے راہ راست پر لے آئے۔ تو کل قیامت والے دن نہ جانے کس کس نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف گامزن ہوں گے، تو کل قیامت والے دن ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منسلک ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منسلک ہوں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی استفادہ حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم چاہے پرندے کے پاس بھی موجود ہے تو اس پر فرض ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ خوبصورت باتیں جو ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، اس کی تمام ایسی ویڈیوز کو دوسروں تک لازمی شیئر کیا کیجیے، تاکہ پڑھنے والا اور سننے والا استفادہ حاصل کر سکے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت کا عمل مجھ پر درود پڑھنا ہے، اور مجھ پر درود پڑھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اور ان کی صدقے میں فلسطین کے مسلمانوں کی بھی اللہ خیر فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، اور کافروں کو، منکروں کو، مشرکوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو اللہ دنیای ہستی سے مٹا دے اور ان کا خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں اکثر جتنے بھی ہم مانگنے والے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کریں، اور وہ بہن بھائی جو اس وقت جدوجہد میں نکلے ہیں، جنگ میں، جہاد میں، اور ان کے لیے بھی خصوصاً دعا کیا کریں، کیونکہ وہ اسلام کے پیش ہیں، اپنے حصے کی وہ جتنی بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں دین میں، اور اسلام کے جھنڈے کو بلندی عطا کر اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اسلام کو ہر جگہ پر گامزن اللہ تعالیٰ کے اس اسلام کو ہر جگہ تک پہنچانے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہیں، کیونکہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، انسان کے اندر پختگی پیدا فرماتا ہے اللہ، اور جب ایمان پر انسان کو استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہر چیز سے لڑتا ہے، ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا، اور مضبوط ہو کر اس کا سامنا کرتا ہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ننھے سرخان ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی حب ہم سب کو میسر آ جائے تو سب سے قیمتی خزانہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دنیا میں بھی راضی رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیشہ راضی رہے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے محبوب کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ اور میری دعا ہے جتنے بھی سننے والے، دیکھنے والے یہاں پر موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بھی شیئر کریں گے، اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں جو ایک ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیے، اس کے ساتھ آپ آگے لازمی شیئر کیجیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے گا، سبحان اللہ لکھیے گا، اور جتنا ہو سکے آگے دوسروں تک پہنچائیے گا۔ جزاک اللہ۔ سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔